اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں. ان کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اور ان کے رسول کو ہے. یہ اس میں کوئی خاص احکام ہیں جو نبی اللہ ہی کے لیے ہیں. اگر ہمارے لیے ہوتے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر جاتے. ان سے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ اس کے یہ معنی ہے اور یہ معنی. اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو بے معنی ہو. یہ ایک راز ہے جو اس دنیا کے سپریم کمانڈر نے اس دنیا کے کور کمانڈر کو پیغام دیا ہے. اس کے اندر خفیہ کچھ باتیں ہیں جو اپنے نبی کو بتانا تھیں تو وہ انہوں نے بتا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی. ہماری ضرورت ہوتی تو یقیناً بتا کر جاتے. کتاب احکمت آیاتہ، کتاب یہ کوئی کتاب ہے، یہ احکام ہے، یہ مجموعہ احکام ہے جو ایک کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. جب کتاب کا کلمہ آتا ہے تو قرآن حکیم کی اصطلاح میں جس طرح یہ ایک کتاب ہے اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس سے مراد فرمان الہی ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. وہ فرض کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ کتبہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے. فرض اس لیے کہتے ہیں کہ فرمان الہی کو ماننا فرض ہوتا ہے. تو کتاب کے معنی جس میں شاہی فرمان موجود ہو. کتاب کوئی کتاب ہے، احکمت آیات، آیت کے حوالہ چونکہ دیا ہے اس لیے آخر پہ آیت کی بات ہو رہی ہے تو تے کا اضافہ ہوا ہے. وہ آیا کا کلمہ چونکہ مؤنث ہوتا ہے اس لیے تا جس کے اوپر جزم آ گئی ہے، ورنہ اصل کلمہ احکمہ. افعل یفعلو افعالا، باب افعال کے اندر یہ کلمہ استعمال ہو گیا ہے. انتہائی پختہ ہے، محکم ہے. اردو میں ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. مضبوط ہیں. آیاتہ، اس کی آیات، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں. ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اس کی تے جو ہے وہی مؤنث کے لیے ان آیات کی تفصیل ہے. درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس کے اندر شدت آ جاتی ہے. کہیں غموض نہیں ہے. محکم ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس میں غموض ہو، وہ سمجھ نہ آئے. نہیں، پوری طرح فصاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، تفصیل سے بتا دیا گیا ہے. اور بتانے والی ہستی بھی کون ہے؟ من لدن. من سے لدن کہتے ہیں پاس، قریب، نزدیک. حکیم خبیر، حکیم حکمتوں والے اور خبر رکھنے والے کے پاس سے یہ تفصیلیں بھی آ گئی ہیں. گویا الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں. ایک دانا، حکیم، دانا، اور یہ بھی فعیل کے وزن پر، خبیر بھی فعیل کے وزن پر ہے. ان کی حکمتیں موقع کی نہیں ہیں بلکہ ازل سے ہیں اور ابد رہنی ہیں. اور ان کے پاس اطلاعات اور خبریں بھی وقتی نہیں ہیں، ازل سے ہیں اور ابد ہے.
تو گویا پوری معلومات کی بنیاد پر یہ لکھی گئی ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلی بات ہی یہ کہی ہے۔ یہ اللہ جو ہے دراصل کلمہ ہے ان اور لا۔ پہلی بات یہ کہ ان کے لا نہیں، تعبدو، آبادہ، عبد کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، اور واو الف تو جمع کی علامت لگی، لا تعبدو تم عبادت نہ کرو، ان لا تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، تم سب کے سب، الا سوائے اللہ کے، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، انا بے شک، نی میں، اننی بے شک میں ہوں، لکم تمہارے لیے، اننی لکم منہ، من سے، ہو اس سے یعنی اللہ سے میں ہوں، نذیر میں ان کی طرف سے آیا ہوں، نذیر بن کر، ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، وبشیر اور خوشخبریاں دینے والا بھی بن کر آیا ہوں۔ میں بشیر و نذیر کی حیثیت سے دنیا میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں اسی کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارتیں دینے والا بھی ہوں، تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبریاں سنانے والا بھی ہوں۔ اور آیت نمبر 3 میں کہا وَإِن، اور اگر کی آیت نمبر 3، وہ اور ان کی، وَنِسْتَغْفِرُ، ان اگر، استغفرو الف سین تے لگ گیا پہلے، طلب کرنا، کوشش کرنا، اصل میں جو کلمہ ہے غافرہ یا پھرو، مغفرت کرنا ہماری زبان میں استعمال ہونا، استغفار کرنا بھی ہم اردو میں اسی طرح استعمال کر لیتے، وہ الف جمع کی علامت ہے۔ وَنِسْتَغْفِرُوا، اگر تم استغفار کرو اہتمام کے ساتھ، اہتمام کر کے اس سے مغفرتیں طلب کرو، منہ سے ایک دم جملہ کہ مجھے معاف کر دے، یہ نہیں ہے اسے مراد، باقاعدہ سوچ سمجھ کے میں کون ہوں، میری حیثیت کیا، وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا، اور کیا جرم کر بیٹھا ہوں، کس کے حضور کر بیٹھا ہوں، یہ سوچ سمجھ کے پورے شعور کے ساتھ اس سے معافی مانگو، ربکم، اس سے جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا مالک آقا، یہ سوچ کے کہ وہ مالک آقا اور شہنشاہ ہے، وہ فرمان روا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ مربی ہے، وہ پالن ہار ہے، ان سارے معنی کے اندر غور کرتے ہوئے پھر اس سے مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو، ثم پھر، تابا یتوبو کہتے ہیں پلٹنے کو، اور پھر وہ برائی سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا اور پلٹنا، اسے ہی توبہ کہتے ہیں اصطلاحاً۔ توبو تو تم توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم، یہ تو مضارع کی علامت، مال و متاع کا کلمہ بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، سامان زندگی کے لیے، سامان زیست کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، دنیا کی وہ چیزیں جن کو انسان پسند کرتا ہے استعمال کرنا۔ یمتعکم، وہ مال و متاع تمہیں دے گا، متاعن، اور وہ کون سا متاعن، وہ سامان زندگی، حسنن، جو بڑا عمدہ ہو، حسن، حسن ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے خوبصورت، حسن ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے عمدہ، عمدہ سامان زندگی تمہیں دے گا۔ الی اجل، الی کی طرف، اجل، اجل کہتے ہیں وقت محدود، وہ وقت مقررہ جو ہے اس تک دے گا،
کیونکہ ہر آدمی نے دنیا کے اندر ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، اسی کو اجل کہا گیا ہے۔ الی اجل مسمى، وہ جس کو نام دے دیا گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر یہ زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اس زندگی مکمل ہونے تک وہ مال عمدہ عطا کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ یوتی، واو کے معنی اور، وہ آتا یوتی دینا، عطا کرنا، کل ذی فضل، کل ذی فضل، یہ بڑا اہم کلمہ ہے۔ کل ہر ایک کو، ذی فضل جو صاحب فضل ہو، جس نے اپنے رب سے اپنا تعلق جتنا بڑھا لیا ہوگا، جتنا اس نے فضل کمایا ہوگا، جتنا تقوی کے درجات کو اس نے طے کر لیا ہوگا، وہ جتنی بلندیوں پہ پہنچا ہوگا، ذی فضل، ذی فضل کو دے گا، فضلہ اس کا فضل، پھر اپنا فضل اس پہ نازل کرے گا۔ کتنا کرے گا؟ جتنا اس نے طے کیا ہوا ہے، جتنا اس نے فضل اپنا حاصل کیا تقویٰ کے ذریعے، کہنا مان کر کیا ہے، جس طرح اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تھا، اس مال کو خرچ کرنے کا اور حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق اگر اس نے کیا ہے تو اللہ اس پہ فضل بھی ویسا ہی کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، وہ اور ان، اگر واللہ، یہ ولو کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر واو الف جمع کی علامت آ گئی، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنِّي، پس انی، انا بے شک، یہ متکلم کے لیے آگے، فَإِنِّي أَخَافُ، تو پھر میں ڈرتا ہوں۔ خوف سے ہماری زبان کا کلمہ، خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تخافو تم ڈرتے ہو یا ڈرو گے، اور اخافو میں ڈرتا ہوں یا ڈروں گا، علیکم تم پر، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، اس دن کا عذاب، جو یومن جو دن ہوگا، کبیر بہت بڑا، بڑے دن کا۔ یہ بڑے دن کی جو اصطلاح ہے یہ بھی روز قیامت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، اور اس کے ترجمے کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا پورے اہتمام کے ساتھ ہے، اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، جتنا اس نے لکھ رکھا ہے وہ دے گا۔ اور ہر صاحب فضل کتنا دے گا؟ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، جتنا ہوگا وہ اپنا فضل اس پہ اتنا عطا کر دے گا۔ لیکن اگر تم پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الی اللہ مرجعکم، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، الہ کی طرف، اللہ کا کلمہ اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم تمہاری رجوع کرنے کی جگہ، یہ کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور رجع وہ واپس پلٹا، یرجع وہ واپس پلٹتا ہے یا پلٹے گا، اور میم لگ گیا پلٹنے کی جگہ، اللہ ہی کے پاس ہے تمہارے پلٹنے کی جگہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اور ہوا، اور وہ ہستی ہے، وہ اللہ ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے پر کے معنوں میں، کل کا کلمہ بھی اردو استعمال ہوتا ہے تمام کے معنوں میں، شَيْءٍ کا کلمہ بھی اردو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے تھوڑی سی بھی چیز کے، قدیر کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں، قدرت رکھنے والا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، الا خبردار، سنو، بڑی اہم بات ہے، جب کوئی اہم بات بتانا ہو،
کوئی راز کی بات اپنوں کو بتائی جاتی تو اس وقت الا سنو، بڑی اہم بات ہے، انہم وہ لوگ جو ہیں، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، انہم یسنون، ہم نے پڑھا تھا نا، ایک کو مفرد کہتے ہیں، دو کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں. ثنا یسنی ثنین، ثنا اس نے دوہرا کیا، ایک کو دو کر دینا. انہو یسنون سے نون یا سے کلمہ نکلے گا، ثنا یسنی، وہ دوہرا کر لیتے ہیں. صدورہم، صدر کہتے ہیں چھاتی کو، صدورہم اپنی چھاتیوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، لیستخفو، کہ وہ لام تو کے لیے آ گیا، وہ الف جمع کے لیے ہمیں آ گیا، خفیہ یخفا، خفیہ ہونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، چھپنے کے معنوں میں، پوشیدہ ہونے کے معنوں میں. لیستخفو، کہ وہ پوشیدہ ہو جائیں، چھپ جائیں، منہ اس سے، وہ اس سے چھپ جائیں، اپنے صدروں کو، اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں. الا حین، الا الا حین یستغشون، استغشا یستغشی، یہ بھی اہتمام کے ساتھ، جب وہ اوپر اپنے کوئی کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں. ثیابہم، ثیاب کہتے ہیں کپڑے کو، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو جب ڈھانپ لیتے ہیں. یعلمو، وہ تو ڈھانپ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں کسی نے دیکھا نہیں، تو اللہ یعلمو، عالمہ اس نے جانا، یعلمو جانتا ہے یا جانے گا، ما جو یسرون، سر کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز کو، یہ فعل مضارع کی علامت واو جمع کی لم، یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، واو اور ما جو اعلان کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو وہ اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کر دیتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جس کو وہ چھپا لیتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور، انہو بے شک وہ ہے، علیم، علیم ہے، جاننے والا ہے، ازل سے ابد کا جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے. سینے سے مراد یہ ہے، یہ کلمہ بول کے سینہ، اس سے مراد دل لیا جاتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اپنے سینوں کو اس طرح کر کے اوپر چادریں لے لیتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے. اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں، جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں، یعنی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں، ان بھیدوں کو وہ جانتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وَمَا، وہ اور ما نہیں ہے، من سے، دابہ، دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والے کو، چوپائے کو بھی کہتے ہیں، تمام جی اس سے رینگنے والے ہوں ان کو بھی کہتے ہیں. تمام جانداروں کے لیے بنیادی طور پر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، جو زمین پر پاؤں کے ساتھ دھکیل کر اس کو چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے. وما من دابۃ، کوئی ذی روح نہیں ایسا، کوئی جاندار نہیں ایسا، فی الارض، انسان سے لے کر کیڑے مکوڑے تک، سطح زمین پر رہنے والوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والوں تک، الا سوائے اس کے، اللہ، جس کا اللہ سوائے، اللہ، اللہ پر ہے، یعنی اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے، رزقھا،
اس کا رزق. دیکھ، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتا ہے. عَلِمَ يَعْلَمُ، تو اللہ جانتا ہے. مستقرها، اس ذی روح کا، اس جاندار کا مستقر کیا ہے، اس کا عارضی طور پر رہنے کی جگہ کون سی ہے. دنیا کے اندر تو ظاہر ہے اس نے عارضی طور پہ کچھ دیر کے لیے رہنا ہے، الی اجل مسمى رہنا ہے. اور مستقر بھی ہم اردو ادب کے اندر استعمال کرتے ہیں عارضی ٹھکانے کو. اللہ نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ کلمہ بھی استعمال کیا. قیام نہیں کہا، مستقر کہا ہے. مستقر جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے. خوارزم شاہ اپنے مستقر سے نکلا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا. وہ کمینگاہ جہاں پہ وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے. وہ عارضی ٹھکانہ. تو دنیا میں وہ جو عارضی ٹھکانہ ہے زندگی کا، جب اسے متاع دیتے ہیں، مال و متاع جسمانی زندگی، الی اجل مسمى، اس کا بھی پتہ ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستودع کہتے ہیں آج کی زبان میں سٹور کو کہتے ہیں، جہاں پہ کچھ چیزیں سٹور کر لی جاتی ہیں، بکتی نہیں، سٹور کرتے ہیں. وہ قبریں جہاں جا کے انہوں نے پھر اپنے اجل مسمى کے بعد انہوں نے ان قبروں میں جا کے سٹور ہو جانا ہے، اس کا بھی پتہ ہے. اور جس کے متعلق کوئی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، اس کی رہائش کہاں ہونی ہے، اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، کہاں پہ وہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے. پانی میں اس کی لاش ہے، قبر میں اس کی لاش ہے، کسی جانور نے اسے کھا لیا ہوا ہے، کیڑے مکوڑوں کے پیٹوں میں ہے، کہاں کہاں پر ہے، ایک ایک کا پتہ ہے. کل فی کتاب مبین، کل، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی. فی کتاب، فی میں کتاب، کسی کتاب میں ہے، مبین جو واضح واضح ہے. اللہ کے رجسٹروں میں وہ سب لکھا ہوا ہے. وہ کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، ایک رجسٹر میں سارا درج ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور وہ ہستی ہے، وہ قوت کیا ہے. وَالَّذِي، وہی ہے ہستی، الَّذِي خَلَقَ، اردو کے میں استعمال ہونا ہے تخلیق کرنا، جس نے تخلیق کیا ہے السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. آسمانوں کو اور زمین کو جس نے تخلیق کی ہے، فی ستۃ ایام، فی ستہ، ستہ کہتے ہیں 6 کو. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ. ستہ کہتے ہیں 6 کو. ایام، یوم کی جمع ایام. 6 دنوں میں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تخلیق کیا. وَقَانَ عَرْشُهُ، وہ اور کانا اور تھا، عرشہ، اس کا عرش، اس کا تخت. عرش کا کلمہ بھی اسی طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے تخت کے لیے. کانا عرشہ، اس کا عرش تھا، اس کا تخت تھا. علی الماء، علی پر، ماء، ماء کہتے ہیں پانی، پانی پر اس وقت اس کا عرش تھا. یعنی پانی پہ تھا. وہ پانی کیسا تھا، کہاں تھا، کیا ہے، اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. گویا ہم سمجھیں کہ پانیوں پر بھی اس کی قدرت تھی. علی الماء لیبلوکم، لام کے لیے، بلا یبلو کہتے ہیں آزمائش کرنے کو. کرب و بلا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں حضرت حسین کی آزمائش ہوئی ہے. بلا یبلو، وہ آزمائش کرتا ہے یا کرے گا.
واو الف جمع کی علامت ہے، لیکن کم کی وجہ سے واو کے بعد کا دوسرا حرف جو ہے الف وہ حذف ہو گیا۔ لیبلوکم کہ وہ آزمائش کرے، کم تم سب کی، آزمائے تم سب کو، امتحان لے تم سب کا، ایوکم، ایو کہتے ہیں کون، کم تم میں، کون ہے تم میں، احسن عملا، احسن کہتے ہیں احسن عملا یعنی افعالو کا وزن ہے، سب سے عمدہ، عملا عمل میں، عمل کے اندر کون بہترین ہے، کون سب سے اچھا ہے۔ والا ان یعنی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو، یعنی یہ آزمائش کی وجہ بتائی جا رہی ہے، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے۔ والا ان واو کی معنی اور، لام یقیناً، اور باقی تو کلمہ رہ گیا ان، لو لام یقیناً کا اور ان کو اکٹھا کر کے لکھا گیا، لا ان، اور یقیناً اگر، قلتا تو نے کہا، قلتی تو ایک مؤنث نے کہا، قالت اس ایک مؤنث نے کہا، قالا اس ایک مذکر نے کہا، واو الف ساتھ لگ جائے آخر پہ تو قالو ان سب نے کہا، نون نسوہ لگ جائے یقلنا وہ عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گے، قلتنا تم سب عورتوں نے کہا، اور قلنا ہم نے کہا۔ انکم انا بے شک کم تم سب، مبعوثون، مبعوث ہونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے رسول پاک کو مبعوث فرمایا، بھیجا، یعنی دوبارہ زندگی دینا، مبعوثون کہ تم جو اس وقت زندہ ہو، مبعوثون مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، من بعد الموت، من سے بعد الموت موت کے بعد، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے موت کے بعد، تمہیں دوبارہ بھیجا جائے گا موت کے بعد۔ لا یقولن، لام یقیناً کے لیے آ گیا، آخر پہ نون ثقیلہ ہے، اس کے اوپر شرط لگی ہوئی ہے نا، نون ثقیلہ، یہ بھی یقیناً کے لیے، تو یقیناً یقیناً کہیں گے۔ اگر آپ انہیں کہتے ہیں نبی معظم، اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو وہ یقیناً یقیناً کہتے ہیں یا کہیں گے، لا یقولن، یقیناً یقیناً کہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، الذین جو سب اشخاص، کفروا کفرہ اس ایک شخص نے کفر کیا، واو الف جمع کی علامت لگی ہے، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سے پہلے ان آ جائے تو اس کے معنی نہیں ہوتے، اگر نہیں ہوتے، نہیں ہے ھذا یہ، الا سوائے، سحر کا کلمہ بھی اردو پنجابی میں استعمال کرتے ہیں، فارسی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے جادو کے لیے، سحر مبین، مبین کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم نے 65 کی جنگ کو فتح مبین قرار دیا، فتح مبین ہے، واضح واضح ہے، الا سحر مبین، تو یقیناً یقیناً کافر کہیں گے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، واضح واضح جادو ہے۔ تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو صریح جادوگری ہے۔ ولا ان واو اور لام یقیناً کے لیے، ان اگر، اور یقیناً اگر، اخرنا مؤخر کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تاخیر سے کرنا کوئی کام، اخرنا ہم مؤخر کر دیں، ان سے، ہم ان سے، اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں، العذاب عذاب کو، اگر ہم ان سے عذاب کو یقیناً اگر مؤخر کر دیں، دور کر دیں، الی امت، اچھا امت کا کلمہ جو ہے بڑا وسیع معنوں میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ امہ کا مطلب ہوتا ہے ضابطہ حیات، اصل اس میں اس کے معنی ضابطہ حیات ہوتے ہیں،
اور دین اس سے مراد ہوتا ہے، ضابطہ حیات دین ہی کو کہتے ہیں۔ اس ضابطہ حیات کے ماننے والے افراد کے اس مجموعے کو بھی امت کہتے ہیں، اور پیروی کرنے والے بھی امت، اور وہ مدت اور عرصہ جس کے اندر وہ قوم رہتی ہے اس کا نام بھی امت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد مدت ہے، عرصہ ہے، معدودات، جتنی بھی لمبی ہوگی برل محدود ہوگی، معدودات گنی چنی عدد ہیں اس کے، 10 دن، 20 دن، 100 سال، 2 سال، 60 سال، 65 سال، دن اور لمحہ بھی گنا ہوا ہے۔ عدد یعدد، اور عدد کرنے والے میم شروع میں لگ گیا، گنی چنی مدت ہے۔ لا یقولن، لام یقیناً کے لیے قول وہی ہماری زبان کا کلمہ، نون ثقیلہ کیا، ما یحبسہ، ما کیا ہے وہ چیز، کیوں، یحبسہ کس چیز نے اسے مجبور کر دیا ہے، حبس کر دیا ہے، مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے اوپر عذاب نہ بھیجے۔ الا خبردار، یوم یاتیہم، وہ دن آئے گا، عطا یاتی آنا ہم، ان پر، لیسا مصروفاً، لیسا مصروف، صرفا یصرفو، صرفاً کہتے ہیں پھیر دینے کو، نہیں پھرنے والا کوئی، انہم ان سے پھر وہ دن پھرنے والا نہیں ہے، وہ آئے گا دن ان پر، یقیناً آئے گا، پھر ان سے پھرنے والا نہیں ہے۔ وہ ہا کا بہم، ہا کا یوہی کو کہتے ہیں گھیرے میں لے لینا، ہا کا یوہی کو، ہا یا کاف سے، ضربا یضربو اس کا باب ہے، ہا کا بہم ان کے ساتھ، بہم ان کے اوپر اس نے گھیرا ڈال رکھا ہوگا، ما کانو، اور کس نے ڈالا ہوگا، وہی جو وہ انکار کرتے تھے کہ عذاب، کون سا عذاب لے آؤ، کیوں روکا ہے، کس چیز نے اسے مجبور کیا کہ وہ ہم پہ عذاب نہ لائے، وہی عذاب، ما کانو بہی، ما جو کانو تھے وہ، بہی جس کے متعلق، یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب ان کو گھیرے میں رکھا ہوگا، اس نے گھیر لیا ہوگا۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، موت کے بعد تم دوبارہ اٹھا لیے جاؤ گے، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَافَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ صریح جادوگری ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک اس سزا کو ٹال دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں، تو کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، کس نے محبوس کر دیا ہے، کیوں نہیں وہ عذاب آتا۔ سنو خبردار، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے پھر نہ سکے گا، اور وہ چیز، وہی چیز، وہ عذاب یعنی وہی چیز ان کو آن گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، وَلَئِنْ واو کی معنی اور، لام یقیناً کے لیے، ان کا مطلب اگر، اور یقیناً اگر، اذقنا، ذوق کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذائقہ کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ویسے تو ناصرہ ینصرو کا باب ہے، ذاقہ یذوق، لیکن یہاں پہ یہ باب افعال کیسے ہے، اذاقہ یذیقو، اذقنا ہم نے چکھایا، جیسا خراجہ وہ باہر نکلا، اخرجنا ہم نے نکالا، اذقنا ہم نے چکھایا، الانسان انسان کو، منا، من سے نا، یہ دو ہیں نون کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، من کا مطلب سے، نا کا مطلب ہم سے، رحمتاً کوئی رحمت، یعنی اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد، رحمتاً، ثم پھر، نزعناہا، نزع کہتے ہیں
نزع ینزع، نزعن، کسی کے اوپر سے کوئی چیز اتار دینا، کھینچ کے اتار لینا. ثم نزعناہا، پھر ہم نے وہ جو رحمت چکھائی تھی اسے کھینچ لے، منہ اس سے، انہو، انا بے شک وہ ہے، لا یعوس، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. ہماری زبان کا کلمہ ہے. یا حمزہ اور یعنی یا الف اور سین سے یہ کلمہ نکلے گا. سمع یسمع کے باب پر، یا عیسیٰ یسوع، نا امید ہونا، مایوس ہونا. انہو لا یعوس، تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، یقیناً کفور اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اس سے چھین لیتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کفور ہو جاتا ہے، یعنی ناشکری کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ، وَلَئِنْ، آیت نمبر 10. واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، ان اگر، اذقنا ہم نے چکھایا، نہ ہم نے ہو اس کو، نعماء نعمتیں، ہم نے چکھائیں اس کو نعمتیں. انعم کا مطلب جمع ہے نعماء، انعم کہتے ہیں نعمتوں کو. بعد ضرائی، ضرر اردو میں استعمال ہونا ہے. ضرر کے بعد، نقصان کے بعد، تکلیف کے بعد اگر ہم اس کو نعمتیں چکھاتے ہیں، مست ہو، وہ ضرر جو اسے چھو جائے، مست ہو، لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً کہیں گے، کیونکہ شروع میں بھی لام آ گیا ہے، آخر پہ نون ثقیلہ آ گیا ہے، باقی تو یقول ہم کلمہ رہ گیا ہے. ذہبہ چلی گئی، ذہبہ چلی گئی، سیئات، برائیاں، بدیاں، تکلیفیں چلی گئی، انی مجھ سے. انہو، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب چلی گئی. انہو، بے شک وہ ہے، لا فارحن، بڑا خوش ہے. فرح کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. فخور، اور فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے. اور اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی، یعنی جس نے اسے مس کیا تھا، مصیبت کے بعد ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے سارے دلدر پار ہو گئے، ساری برائیاں، تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اکڑ جاتا ہے. الا الذین، ہاں یہ اپنے نیک بندے بھی تو، ان کے ساتھ بھی تو یہ ہو جاتا ہے، لیکن نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ الا الذین صبروا، وہ تو صبر کرتے ہیں. صبر، صبر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. واو تو جمع کے لیے ہم صبر، اس نے صبر کیا. فعل، صبر، اور یہ رے کے جو زبر تھی واو کی وجہ سے، چونکہ واو لگا ہے اس کی وجہ سے بدل کے پیش میں بد چلی گئی. صبروا، انہوں نے صبر کیا. وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا. واو جمع کی علامت، یہ جو بھی پیش جو ہے یہ واو کی وجہ سے آئی ہے. وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے. الصالحات، نیک اعمال کیے. صالحہ کی جمع ہے صالحات. صالحہ کے آخر پہ جو گول تو ہے اس کو کاٹ کے الف اور تا کا اضافہ کر دیا تو کلمہ بن گیا صالحات. تو نیک اعمال کیے. اولئک، وہ سب لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، مغفرت ہے، جو ایسا گناہ کیا ہے معاف کر دیا جائے گا. وَأَجْرٌ، اور اجر ہے، صلہ ہے، بدلہ ہے، معاوضہ ہے، ثواب ہے. کبیر، بہت بڑا ہے. اور کبیر کو بھی فاعل کے وزن پہ دیکھیے، فاعل ان کا وزن ہے. پھر وہ جو وہاں پہ ملنا ہے اجر ختم نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے.
اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو سب وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، وہ مومن جو صبر کرتے ہیں، اور نیکوکار ہیں وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بہت بڑا صلہ اور اجر بھی۔ فَلَا اللہ کا آیت نمبر 12، پس لعلہ کا تارکن، پس یہ دائی کے لیے بہت اہم موقع ہے اس کو سمجھنا۔ لعلہ کا ممکن ہے، شاید کہ کا مخاطب کے لیے کہا جائے، اے رسول پاک ممکن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل بات ہمیں سمجھانا ہے۔ فَلَا اللہ کا ممکن ہے شاید کہ آپ تارکن ترک کرنے والے ہیں، چھوڑنے والے ہیں، بعد باس ما یوحا الیک، ما جو یوحا جو وحی کیا گیا ہے، الیک آپ پر، جو آپ پر نازل ہوا ہے، شاید اس میں سے کچھ وحی آپ چھوڑنے والے ہیں، لوگوں کو نہیں بتانے والے۔ وَدَائِقٌ، دا کا یہ دیکھو تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، تنگ ہونا۔ وَدَائِقٌ، اور تنگ ہوتا ہے، بِہِ بے کے ساتھ، صدروں کا تمہارا سینہ، صدر سینہ، کاف مخاطب کے لیے، تمہارا سینہ، تم کا سینہ یعنی آپ کا سینہ، یہ مضاف مضاف لے ہو گیا، کیونکہ پہلا کلمہ دیکھیے صدر اسم ہے لیکن نکرہ ہے، دوسرا کاف ہے، کاف ضمیر ہے، اور تمام ضمیریں اسماء معرفہ ہوتی ہیں۔ صدروں کا تمہارا سینہ، تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ ان یقولو، ان کے یقولو کہ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، لولا لو اگر لا نہیں، انزل علیہ کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کی گئی، علیہ اس پر یعنی آپ پر کیوں نہیں نازل کیا، کنزن کوئی، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اس کے ساتھ، نشانی ہونی چاہیے نا کہ یہ نبی اللہ ہے، تو کوئی او یا جاء آ جا، اردو میں الٹا کے کہتے ہیں، آ گیا ماضی ہے، یجیء مضارع ہے اس کا، معہو اس کے ساتھ، مالکن کوئی فرشتہ، اور کیوں نہیں آ گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، کیوں نہیں اس پہ نازل ہوا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آ گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ انما انت، یاد رہے بتا دو انہیں، انما بے شک انت اے حبیب آپ تو ہیں، نذیر ان کو ڈرانے والے، واللہ وہ اور اللہ ہیں، علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہیں علی پر کل شیء ہر چیز پر وکیل، نگہبان تو وہ ہیں، کارساز تو وہ ہیں۔ تم نہ ان سے ڈرنا کہ یہ بات کہوں گا تو لوگ پتہ نہیں قبول نہ کریں، اس ڈر سے میری وحی کو چھپا، پوری وحی بتا دو، منو ان بتا دو ان کو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پہ دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تم مت گھبراؤ، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار ہم ہیں، اللہ ہے۔ آیت نمبر 13، یا یقولون، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، قالا یقولو وہ کہتا ہے، یا کہ یقولون افتراہ، یہ ویسے آپ نے بار بار پڑھا ہے، فریا یفراؤ، داربا یضربو کے وزن پہ افطرا یفتری، افتراءً اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو گھڑ لینا، جھوٹ کے ساتھ لیکن اہتمام کر کے اس کو گھڑنا، باب استفعال ہے۔ افتراہ
ام یقولون افطرا ہو کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے بات کو گھڑ لیا ہے. قل اے نبی معظم انہیں کہہ دیجئے فاتو، فا کا مطلب بس آتا یاتی آنا، فاتو واولی جمع کلا، تو تم آؤ پھر بعشر، بے کے ساتھ عشر 10 کو کہتے ہیں، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ اور عشر، بعشر 10 سورن، سورہ کی جمع ہے سورن، صورتوں 10 صورتیں لے آؤ مثل ہی اس کی مثال. اچھا اگر محمد نے گھڑ لیا ہے، وہ تو امی ہیں، تم اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا امام کہتے ہو نا، تو بنا لو 10 صورتیں اس جیسی مفتریات جو تم گھڑ کے لے آؤ، تم تصنیف کر لو. وادعو اور بلا لو، دعا یدعو بلانا پکارنا، ادعو تم پکارو، واو الف جمع کی علامت، من جو بھی، استطاعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی تم استطاعت رکھتے ہو نا اپنی مدد کے لیے، انہیں پکار لو کہ وہ بھی اس کو تمہارے ساتھ بیٹھ کے تصنیف کر لیں 10 صورتیں. ان کن تم صادقین، ان اگر کن کا مطلب ہونا، تم کا مطلب تو تم ہی ہے. ان کن تم ہو، صادق بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں اور یا نون تو جمع کی علامت ہے. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تمہاری استطاعت میں ہے، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اگر سچے ہو تو بلا لو. آیت نمبر 14، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، یہ بھی وہی کلمہ ہے جس طرح فا پس ان ہے اصل میں، ان لم تو نون کے اوپر چونکہ سکون ہے وہ لام کے ساتھ ملا دیا گیا، شد ہے اس کے اوپر. فَإِن لَّم اگر نہیں تم، یستجیبو استجابہ یستجیبو استجابن جواب دینا، اہتمام کر کے بھی جواب دو. اگر وہ استجیب لکم، اگر وہ تمہیں جواب دے، تمہارے وہ جو معبود ہے، لم یستجیب نہیں دیں گے، لکم تمہارے لیے، فعلموا تو پھر یہ بات جان رکھو، نہیں وہ جواب دے سکتے تو پھر اس بات کو پلے باندھ لو. فعلموا انما یقیناً انزلا، نازلہ ینزلو ہے اصل میں تو، لیکن انزلہ پہلے کے اوپر پیش آ گیا ہے، دوسرے کے نیچے زیر آ گیا تو یہ پیسیو نازل کیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم میں سے. یہ جو وحی ہے یہ تو اللہ کا علم ہے نا، تو اللہ کے علم میں سے یہ نازل ہوا ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اور ان کے لا الہ کوئی الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا ہوا اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس حل کیا، انتم تم ہو، مسلمون کیا تم اپنے سر تسلیم کو خم کرنے والے ہو، کیا تم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہو، کیا تم مسلمان ہونے والے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا، اور اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، اس کا جواب نہیں دیتے، تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ کیا تم اس امر حق کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہو؟
آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، من کان یرید، من جو کانا ہے، یرید جو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، اردو کا کلمہ ارادہ، یرید ارادہ کیا اس نے، یرید وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، وہ ارادہ رکھتا ہے یا چاہے گا، الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کو، جو اس دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وہ زینتہا اور اس کی زینتیں چاہتا ہے، اس کی خوبصورتیاں اور اس کے خوشحالیاں چاہتا ہے، نوفی علیہم، نوفی تو ہم وفا کر دیتے ہیں یا کر دیں گے، الیہم اس کی طرف، ہم اس کو وفا کر دیں گے اس کی طرف، یعنی اسے پورا پورا دے دیں گے، نوفی الیہم اعمالہم ان کے اعمال، فیہا فی میں، ہا اس میں، وہم فیہا وہ اور ہم وہ سب لوگ، فیہا اس میں، لا یا لا یبخسون، یہ کلمہ باخسا یبخسو، ہاں یہ فاتحہ یفتح کے باب پہ ہے، گھٹا دینا، حق تلفی کر دینا، وہم فیہا لا یبخسون، وہ ذرا بھی ان کے مال میں جو کہا گیا ہے اس میں گھاٹا نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیاں، زینتیں، خوشنمائیاں، خوشحالیاں، وہ جو چاہتے ہیں کہ طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل جو انہوں نے کام کیے ہیں، سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ان کے جتنے اعمال ہیں نیکی کے، ان کے مال کے مطابق جتنا ان کا بنتا ہے انہیں یہیں پر دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اسی دنیا کے اندر ان کو کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، اولئک الذین، اولئک بھی وہ سب لوگ، الذین بھی وہی سب لوگ، تو دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، معنی ایک ہیں، وہ ہم شکل ہوں یا نہ ہوں، ہم نے پڑھا یہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے، زور دینے کے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پہ ریجھ گئے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت کے اندر، الا النار سوائے آگ کے، جو دنیا کی زندگی پہ ریجھ گئے، جتنے نیک اعمال کیے ہوں گے ہم دنیا میں ان کا اس کا صلہ دے دیں گے، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آخرت میں مانگتا ہے ہم انہیں دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ وہ حبیتا، وہ اور حبیتا اور ضائع ہو گئے، ما صنعوا جو انہوں نے نیک کام کیے تھے، فیہا اس میں جو اچھے کام کیے تھے وہ ضائع ہو گئے، وباطل اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، حبط ما صنعوا فیہا، اس دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا، اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہے گی۔ وباطل ما کانوا یعملون، آیت نمبر 17۔ افمن کان علی بینۃ، ایک وہ لوگ ہیں، اب دوسرے کی بات ہو رہی ہے، پھر بھلا کیا، پس من جو کوئی، کانا ہے، علی بینۃ، علی پر ہے، بینہ روشن دلیل پر ہے، یقین کے ساتھ ہے، من ربہ، من سے ربہ اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ وہ تلاوت کرتا ہے اس پر، شاہدن کوئی گواہ بھی، منہ ان میں سے، من قبل ہی ومن قبل ہی، وہ اور من قبل ہی اور اس سے پہلے، اور یعنی ایک تو کوئی اس کے دنیا کے اندر جو تجربے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، پھر اس کے اوپر تلاوت کر کے اللہ میاں بتا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام کی صورت میں پہلے سے موجود ہے، وہ رحمت، اور رحمت کی صورت میں ان کی موسیٰ کی کتاب موجود ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے خاص شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پھر موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، اولئک وہ لوگ جو ہیں یؤمنون بہ، تینوں چیزوں کی بنیاد پر یؤمنون بہ، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر، اور جو کفر کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے بہ، اس کے ساتھ، یعنی جو اس کا انکار کرتا ہے، من الاحزاب، حزبوں میں سے، گروہوں میں سے، وہ گروہ من الاحزاب، فالنار، پس النار، پس وہ خاص آگ، وہ جو جہنم والی آگ ہے، موعدہ، اس کا وعدہ ہے، وہ وعدے کے مطابق اس آگ میں جائے گا۔ فلا تقو، اصل میں لا کی وجہ سے آخر کا جو نون تھا وہ حذف ہو گیا، اصل کلمہ تھا فلا تکن، لیکن لا کی وجہ سے نون جو ہے حذف ہو گیا۔ فلا تقو، تو پس نہ ہو جو، فی مریتن، شک میں، یہ تو بار بار کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں، منہ، اس سے، تو انسانی گروہوں میں سے احزاب، یعنی اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ پیغمبر کو بات نہیں کی جا رہی، پیغمبر کو یقین ہے، پیغمبر کے ذریعے ہمیں بات سمجھائی جا رہی، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ فَلَا تَکُ، پس نہ ہو جاؤ، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ ہے، الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، اکثر لوگ تو ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک خاص شہادت رکھتا ہے، وہ علی بینہ پر ہے، اور اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس اے پیغمبر آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 18، وَمَنْ أَظْلَمُ، وہ کے معنی اور، من اور کون ہے وہ، اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم، افعالو کا وزن، اکبارو کے وزن پر، من سے من، جو افطرا، وہی کلمہ پھر آ گیا، افطرا، جس نے جھوٹ باندھا، جس نے جھوٹ تصنیف کیا، اللہ، اللہ پر، کاذبہ، جھوٹا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، جو اللہ کے لیے جھوٹ تصنیف کرے کہ اللہ یہ کہتے ہیں۔
اولئک یعرضون، اولئک وہ سب لوگ یہ جو اس طرح کی حرکت کریں گے، اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے، اولئک یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے، وہ اللہ کے حضور عرض یعرضو کہتے ہیں پیش کرنا، علی ربہم، علی پر ربہم اپنے رب پر، یعنی اپنے رب کے حضور ان کو پیش کر دیا جائے گا۔ وَيَقُولُ وہ کے معنی اور یقول، اور وہ کہتا ہے یا کہے گا الاشہاد، اور گواہیاں دینے والے گواہی دیں گے، ہؤلاء یہ لوگ جو ہیں، الذین کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا، علی ربہم اپنے رب پر، گواہیاں دینے والے اس پر موقع پہ گواہیاں دے دیں گے۔ الا سنو لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ الا خبردار، سنو لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو خدا کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ کون کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، آیت نمبر 19۔ الذین وہ تمام لوگ، صدا یصدو کہتے ہیں روکنے کو، جو روکتے ہیں، ان سبیل، ان سے سبیل راستہ، اللہ کے راستے، جو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ ابغا یبغی، ابغا کہتے ہیں چاہنا، یبغی وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، یبغون وہ سب چاہتے ہیں یا چاہیں، ہاں اس کو اعوجا، اللہ کے اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ آوجا یعاجو اوجن، کسی چیز کا ٹیڑھا کر دینا، وہ اس راستے کو، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، یہ گولتے سے ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت کے اوپر، ہم کافرون وہ کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، آیت نمبر 18۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ دونوں سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، وہ جو تصویریں بنا رہے ہیں نا، وہ تصویریں پیش کی جائیں گی، اور خود ان کے اپنے جسم کے اعضاء بھی اس پر شہادت دے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا، سنو خدا کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور 19 میں کہا الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 20، اولئک وہ سب لوگ، لم یکونوا، لم نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے ہی پہلے آتا ہے، ماضی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کانا کا مطلب ہونا، یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا، اور واو الف جمع کی علامت ہے۔ ولم یکونوا اور وہ نہیں، اولئک لم یکونوا، اولئک وہ سب ہیں، لم یکونوا نہیں تھے وہ، معجزین عاجز کرنے والے، یانون تو جمع کی علامت ہے، اور عاجز اور معجز کا کلمہ بھی ہم بار بار استعمال کرتے ہیں کہ یہ عاجز کرنے والے نہیں تھے، میم نے والے کے معنی دے دیے، باقی تو کلمہ ہماری زبان کا رہ گیا۔ فی الارض زمین میں، وما کان لہم وہ اور ماں نہیں، کانا ہے لہم ان کے لیے، من دون اللہ، من سے دون سوائے اللہ، اللہ کے سوائے، من اولیاء کوئی ولی،
ولیوں میں سے کوئی ولی ان کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اور ان کا کوئی ساتھی مددگار، کوئی کارساز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یضاعف، یضاعف بڑھا دے گا، کئی گنا کر دے گا۔ اضافہ تو ہوتا ہے نا، ایک کے اندر ایک شامل کیا دو ہو گئے، دو کے اندر ایک شامل کیا تین، وہ اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یضاعف کا کلمہ جو ہے جس میں عین بھی ہوتا ہے، اس میں دو چند کر دینا، بڑھا دینا، کئی گنا بڑھانا، کئی گنا بڑھا دے گا لہم ان کے لیے العذاب، عذاب کو، ما کانوا یستطیعون، ما نہیں، کانوا تھے وہ، یستطیعون نہیں ہے وہ، یستطیعون استطاعت رکھنے والے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ السمع، سننے کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، وما کانوا، وہ کے معنی اور، ما نہیں، کانوا تھے وہ، ہیں وہ، یبصرون دیکھنے والے، نہ ان کے پاس بصارت کی قوت ہے۔ وہ زمین میں اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، کوئی ولی نہیں تھا ان کا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کر عذاب دیا جائے گا، اور وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے۔ وما کانوا یستطیعون سمع، ان کی استطاعت ہی نہیں رہ گئی تھی کہ اب وہ سنیں، نہ وہ کسی کی سن سکتے تھے، اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوجھتا تھا، ان کے دل کی بھی آنکھیں بند ہو گئیں اور ان کے کان بھی بند ہو گئے۔ اولئک الذین خاسروا، آیت نمبر 21، اولئک وہ سب لوگ، الذین وہ سب لوگ، تو معنی کیا ترجمہ کریں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں دراصل جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا، اور انفسہم اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُ، اور غائب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، جس اس نے اپنی راہ گم کر دینا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں گمراہ ہونا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو جھوٹ گھڑتے تھے نا، وہ بھی ان سے غائب ہو گئے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ اس سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، جو انہوں نے جھوٹ گھڑا ہوا تھا، وہ بھی ان سے دور ہو گیا۔ لا جرم، لا جرم کا کلمہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ناگزیر ہے، یقینی بات ہے، یہ عربی کا خاص اسلوب ہے۔ لا جرم، جرمہ یجرم، واضح اور یقینی کے لیے آتا ہے کلمہ۔ لا جرم، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، واضح ہے، یقینی بات ہے، انہم، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، فی الآخرۃ، فی میں الآخرہ، آخرت کے اندر، ہم الاخسرون، وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ ناگزیر ہے کہ وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ آیت نمبر 23، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین بے شک، الذین وہ سب لوگ، الذی کی جمع الذین، آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، اور واو جمع کی علامت، اور وہ سب لوگ جنہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا، اخبتا یخبتو کہتے ہیں عاجزی کرنا، جھک جانا، اِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف، جو اپنے رب کے حضور عاجزی سے جھک گئے، اولئک وہ سب لوگ، اصحاب الجنہ یہ سارے جنت والے ہیں۔
ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب ہیں، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالد۔ مثل الفریقین، بڑی بلیغ مثال اللہ دیتے ہیں، آیت نمبر 23۔ مثال ہے ان کی، الفریقین، دو فریقوں کی، کل اعمیٰ، کل اعمیٰ، کاف کی طرح، کی معنی، کاف کلمے کے شروع میں آ جائے تو سمجھ لیجیے کاف تشبیہ ہے۔ الاعمیٰ جو اندھا ہو، وہ اسم کہتے ہیں بہرے کو، جو بہرا ہو، سواد میم سے نکلے گا یہ کلمہ، جو بہرا ہو، جو اندھا ہو، بہرا ہو، ایک فریق، اور دوسرا فریق واو اور بصیر، جو دیکھنے والا ہو، والسمیع، جو سننے والا بھی ہو۔ ان کی مثال ان فریقوں جیسی ہے، ان گروہوں جیسی ہے، ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا ہو۔ حل یستویان، حل کیا، یستویان، یستوی اصل میں تو کلمہ تھا، الف اور نون کا اضافہ کر کے مثنیٰ کی علامت لگائی ہے ساتھ، استوا یستوی، یہ کے اوپر جو ہے اس کے بعد ایک الف آ گیا، الف اور نون جو ہے یہ علامت ہے مثنیٰ کی۔ ہم نے پڑھا تھا ایک الف کا اضافہ یا الف اور نون کا اضافہ یا نون کا اضافہ جس کے اوپر زبر نہ ہو، اگر یہ اضافی ہو جائیں تو یہ تثنیہ، مثنیٰ یا عدد میں دو ہونے کی علامت ہوتے ہیں۔ تو یہ یا نون، الف اور نون کا جو اضافہ ہوا ہے یہ اس بات کا اضافہ ہے، ورنہ یستوی یہ جو ہے واو کے بعد یہ جو آئی ہے یہ یستوی کی ہے، الف و نون کا اضافہ ہو گیا، مثنیٰ کی علامت ہے۔ یہ دونوں کیا برابر ہیں؟ حل یستویان، سوا یسوی سوان، سوا یسوی سوان کہتے ہیں برابر برابر ہونا۔ اگر استوا کے بعد الا کا کلمہ آ جائے، استوا الا، تو کہتے ہیں متمکن ہونا۔ استوا کے بعد استوا الی السماء، تو اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا، اور اس کے بغیر آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں متمکن ہوا، متوجہ ہوا یا متمکن ہوا۔ حل یستویان، اگر اس کے بغیر ہے تو پھر ہے برابر برابر ہونا۔ مثلا ان کی مثال، افلا تذکرون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو، اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، نہ اللہ کی آیات کو سنتا ہو نہ اللہ کی آیات کو دیکھ کر مشاہدہ کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہو، اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ افلا تذکرون، آیت نمبر 25۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، وَلَقَدْ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے اور قد یقیناً کے لیے، لقد یقیناً یقیناً، ارسلنا ارسال کیا، نہ ہم نے، ارسلتو میں نے ارسال کیا، میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحً نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔
یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. انی لکم، تو انہوں نے جا کے کہا انی، بے شک میں ہوں، لکم تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا، مبین، کھلا کھلا ڈرانے والا آیا ہوں.